السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شہر مہینہ رمضان الذی جس انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں قرآن ہدن ہدایت، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں، من سے الہدا ہدایت، والفرقان اور فرقان، فمن پس جو شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہر مہینہ، فلیصم چاہیے کہ روزہ رکھے، ومن اور جو کانا ہو مریضاً بیمار، او یا علا پر، سفر فعدتن تو گنتی پوری کرے، من سے ایام اخر بعد کے دن، یریدو چاہتا ہے، اللہ بیکم تمہارے لیے، الیسرا آسانی، ولا یریدو اور نہیں چاہتا، بیکم تمہارے لیے، العسرا تنگی، ولتکملو اور تاکہ تم پوری کرو، العدت گنتی، ولتکبروا اور اگر تم بڑائی کرو، اللہ علی پر، ما ہداکم جو تمہیں ہدایت دے، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ رعایت حسب سابق برقرار رکھی گئی ہے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہے یا سفر پہ ہے تو اس کو روزے کی رعایت دی گئی ہے۔ لوگ خام خواہ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید سفر کے دوران بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں ان لوگوں پر کافی سرزنش کی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جہاد و قتال کے لیے نکلے۔ کچھ لوگوں نے اس سفر میں روزہ رکھ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل پر جا کر خیمے لگانے تھے، جن کا روزہ تھا وہ وہاں نڈال ہو کر گر گئے، انہوں نے خیمے نہیں لگائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس البر والصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، لیکن ہمارا نیکی کا تصور مختلف ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خام خواہ 105 کا ان کو بخار چڑھا ہوتا ہے، کہیں گے روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، مرض یا سفر کے دوران جو کوئی روزے چھوٹ جائیں تمہیں دوسرے دن میں ان کی تعداد پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو ایک رعایت تھی کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ اب منسوخ ہو گئی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وہ نعمت عظمیٰ جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے، تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی حکمت کیا ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، آخری منزل کیا ہے اس کی؟ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا یہ جو جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، اور روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو۔ چنانچہ دن میں روزہ رکھو اور اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، اس کے تقاضوں کو دباؤ۔ روزہ انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے،
پھر رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر آب حیات کا ترشا ہو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود تمہارے اندر سے قرب الہی کی ایک پیاس ابھرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، آمین یا رب العالمین۔